نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے ہم نے جو دونوں وجوہات ہیں، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے اور سورہ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی پڑھ لی، اور ہم نے سورہ اسراء یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا اسراء و معراج کا، اس کے بارے میں بھی بات کر لی۔ اب یہاں پر انسان کے اعمال اور اس کی عجلت، اس کی جلد بازی، اس کی دعائیں، اس کے جو کام ہیں، اس کا جو قسمت ہے، وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یدعو دعا سے ہے، دال عین واو، الانسان انسان یعنی دعا کرتا ہے انسان، بالشر شر کی یعنی برائی کی، بری باتوں کی، دعاءہو اس کی دعا، بالخیری جس طرح سے وہ خیر کی یعنی دعا مانگتا ہے۔ انسان شر کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا کرتا ہو، یعنی جیسے وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ اور کان الانسان ہے انسان، عجولا عین جیم لام سے ہے، عجلت کا لفظ بھی اردو میں اسی سے ہے یعنی جلد باز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جلد بازی ہے، وہ تو ہم نے قرآن میں کئی جگہوں پہ پڑھا ہے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان سوچتے سمجھتے ہوئے بھی اس طرح سے دعا مانگتا ہے، یعنی اگر ایک تھیوری دیکھی جائے تو انسان دعا کس چیز کی مانگے گا؟ ان دا رائٹ مائنڈ، اپنی صحیح دماغی حالت میں انسان اچھی چیزوں کی دعا مانگے گا۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، ہم زندگی میں کن کن وجوہات کی بنا پر اس طرح سے بری چیز مانگ لیتے ہیں اپنے لیے۔ اکثر ماؤں کو آپ دیکھیں فرسٹریشن میں تھک جائیں گی، پریشان حالات ہوں گے تو بچے کو بد دعا دینا شروع ہو جائیں گی، اپنے میاں کو بد دعا دینا شروع ہو جائیں گی، اپنی آپ کو بد دعا دینا شروع ہو جائیں گی، زندگی کو بد دعا دینا شروع ہو جائیں گی، اپنی شادی کو بد دعا دینا شروع ہو جائیں گی کہ میں نے کیوں کر لی، اپنے آپ کو کوس دیں گی۔ ٹھیک ہے، مشکلات ضرور ہوتی ہیں، مشکلات ہر ایک کے اوپر ہے اور ہر ایک کے اوپر فرق ہے، ٹائپس بھی فرق ہیں اور انٹینسٹی بھی فرق ہے، یعنی الگ الگ قسم کی مشکلات بھی ہوتی ہیں اور الگ الگ تکلیف کا لیول بھی فرق ہوتے ہیں۔ تو جب انسان بہت درد میں ہو تو بھی یعنی یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے بھی جب ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا تو انہوں نے مطلب اس غم سے، اس ٹینشن سے کہ لوگوں کو فیس کرنا ہوگا اور یہ کیا ہو گیا، اور یعنی اس تکلیف کی حالت میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں مر گئی ہوتی تو میرا نام و نشان مطلب میں اس طرح چھپ جاتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑی تھوڑی عقل آنا شروع ہوتی ہے بچوں کو، اس کے بعد ہم انسان سارے ہی عجلت والے اس حد تک ہیں کہ اکثر یعنی بہت امبیرسنگ چیز ہو جائے، محاورے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ زمین کھل جائے اور میں گڑ جاؤں یہاں پر، اور لیکن وہ ایک صرف محاورہ ہے، لیکن انسان ایکچولی وش کرتا ہے کافی موقعوں پر کہ بس وہ سامنے نہ رہے، مر جائے، نہ بچے۔ جذبات کی رو میں بولنا الگ چیز ہے، پھر یہی چیز جو ہے وہ ڈپریشن فارم ہوتی ہے تو انسان اپنے لیے وہ چیز مانگنے لگتا ہے کہ اس کو موت نصیب ہو جائے۔ یعنی تکلیف کا عالم انسان کا ضرور ہوتا ہے، یا وہی تکلیف کوئی اور برداشت کر رہا ہو لیکن اللہ وہ الگ طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، کوئی اور الگ طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقے بتائے ہیں، اور جو مصنون دعائیں ہیں اگر ہم اس کو اسٹک کریں تو ہمارا دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہم مصنون دعائیں مانگ رہے ہوں گے، دوسرا یہ کہ ہمارا آہستہ 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 مائنڈ چینج ہو جائے گا کہ ہم زبان سے لفظ کیا نکالتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں پسند نہیں کیا کہ ہم چاہے جذبات میں، چاہے غصے میں، چاہے فرسٹریشن میں تنگ آ کر بھی ایسے الفاظ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کسی کے لیے بھی نہ نکالیں۔
دوسرا دوہرا فائدہ کیا ہے، مستون دعائیں بھی ہم فالو کر لیتے ہیں اس طریقے سے، اور ہماری ذہن آہستہ 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 سیٹ ہوتا جاتا ہے کہ اچھا یہ لفظ منہ سے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ آپ بہت مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اچھا انسان ہر وقت ایک ہی چیز بولتا رہے اپنے بچے کو، تو اس کے اوپر لیبلنگ بن جاتی ہے کہ اچھا میں تو ہوں ہی برا، یا میں تو اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، یا تو میرے سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے کسی کی۔ تو کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو بھی قبول کرنا ایک چیز ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں صبر بہت بڑی چیز ہے۔ تو صبر کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں لیکن آپ برائیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بددعائیں بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کسی پوائنٹ پر جب انسان بہت ہرٹ ہوتا ہے اس کی بد دعا لگتی ہے۔ یہاں پر انسان کے اپنے لیے جو دعا کرنے کے نا، اپنے یا اپنے اپنوں کے لیے، جو بھی انسان بہت تکلیف میں ہو، فزیکلی بھی اکثر پین میں ہوتا ہے اور اس طرح سے دعا مانگتا ہے، یا ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، لیکن جو دعا مانگنے کے لیے ہمیں مسنون دعا بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کا واقعی موت کا دل کرے تو یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، یعنی میری آخرت کے لیے، اور مجھے موت دے دینا جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ تو اس سے ایک طریقے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر انسان کا دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہے دیکھنے والی یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اکثر ہی قوموں نے یہ چیز کہی کہ اپنے نبیوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو یا تمہارا رب وعدہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے عذاب میں بھی جلدی مانگی کہ نہیں ہمیں آخرت لا کے دکھاؤ، آخرت کب آئے گی، قیامت کا دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ہی جلد بازی ہے۔ ہماری ڈیفینیشن صبر کی کافی خراب ہو گئی نا، ہم ایک خاص پوائنٹ پہ جا کر جس چیز کو صبر کہتے ہیں، تو صبر کسی بھی چیز کے کام میں اس کے انتظار کرنا بھی صبر ہے۔ ایک اور جگہ پہ جہاں پہ انسان دعا میں جلدی کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نارمل اچھی دعا بھی مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی، اس میں بھی پھر ہم عجلت کرنے لگ جاتے ہیں اور بےتابی ہو جاتی ہے اور غلط الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر و بھلائی ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بندہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے رب سے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا اس نے قبول نہیں کی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو تو بےتابی نہ آنے دو، کیونکہ دعا کرنے کے بعد کوئی شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی دعا میں بھی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ کے ہمارا ریاکشن کیا ہے، کہ فوراً قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی بتا دیا نا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ فوری طور پہ ہمیں رزلٹ نہیں نظر آ رہا تو بھی وہ دعا کہیں اسپیس میں غائب نہیں ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، کسی نہ کسی برائی سے لڑائی کر رہی ہوتی ہے، ہماری قسمت کو بہتر کر رہی ہوتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر رہی ہوتی ہے، ہماری مشکلات کو دور کر رہی ہوتی ہے، جو چیز ہم نے مانگی ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں اگر بہتر نہ ہو تو اس سے بہتر چیز ہمیں دی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی جو انسان بےتابی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہم کس طرح سے عجلت کرتے ہیں کہ دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، بس اگر نہیں ہونی دعا قبول تو بس یہ ہو جائے۔ تو ہمیشہ اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند نہیں کی، اس کا شوق مجھ میں ہٹا دے۔ یعنی غلط اگر چیز ہے یا حرام چیز ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے، یا مجھے اگر وہ چیز دنیا میں مزید انوالو کر دے گی تو وہ اس سے میرا دل ہٹا دے، اور جو چیز میری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ مطلب مانگے آپ ضرور عقیدے کے ساتھ، کیونکہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ چیز اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، لیکن اس دو جملوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے اور یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب دعا قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے ضرور ملے گی۔ ہم اکثر دعا قبول ہونے کا میننگ یہ لے لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی دور کرے اور ہمیں اس چیز کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق دے
نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. وہ اور جعلنا بنایا ہم نے اللیلہ رات کو والنہارا دن کو آیتینی یعنی آیات نشانیاں پس محونا میم ہا اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. بس ہم نے مٹایا آیت اللیلی رات کی آیت نشانی کو. وہ اور جعلنا بنایا ہم نے آیت النہاری دن کی نشانی کو مبصرتاً دکھنے والا یعنی روشن باس سواد را سے ہے. لی تب تغو اچھا روشن کیوں بنایا تاکہ تب تغو تم بغی باغینیا سے ہے تم تلاش کرو فضلاً فضل یعنی کام کاج کر سکو انکم تلاش کرو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے یعنی جتنا رب نے تمہارے لکھ دیا ہے. اس میں بھی تو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے نا کہ جدوجہد ضرور کرنی ہے ہمیں اپنی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، لیکن ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ اس میں فضل اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اور لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمیں محنت ضرور کرنی ہے، لیکن اللہ نے جتنا ہمارے حق میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، تاکہ ہماری اس محنت کے اندر عجلت نہ ہو، ہماری اس محنت کے اندر صبر ہو، ٹھہراؤ ہو، خلوص ہو، حلال کی تلاش ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ریزن ہے اس رات اور دن کی نشانیوں میں کہ وہ اور لتعلموا تاکہ تم علم حاصل کرو عین لام میم عددہ نمبرز کا السنینہ سین نون واو ہے یعنی سال والحساب اور اس کا حساب کر سکو، تاکہ انسان انجوائے کر سکے کہ دن اور رات کے ہونے کی وجہ سے. دیکھیے عام طور پہ تو ہم نے اس کا ریزن یہ ڈسکس ہم نے ایک دو بار پہلے کیا ہے کہ دن اور رات کے ہونے سے ایک سٹرکچر ملتا ہے، انسان کو ایک روٹین ملتی ہے، ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس ٹائم پر فلانا سویا ہوگا، موسٹ لائکلی زیادہ تر چانس یہ ہے، اور دن میں یہ جاگا ہوگا، یعنی جاگنے اس طرح سے بھی. دوسرا یہ کہ اگر دن اور رات اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ اپنی فل اتھارٹی کے ساتھ نہ بنائے ہوتے تو ہم خود ہی سمجھتے کہ نہیں یہ میں مطلب کرتے جاؤں پھر ایک دم انسان گر کے سوتا یا تھکتا یا بیمار ہوتا. یہ ایک روٹین بنائیے، آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے تو بھی جنرلی انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ایونچولی رات کو سوئے گا دن کو جاگے گا، یعنی ایک جنرل روٹین یہ ہے. آگے پیچھے اس میں کبھی اوور ورک کر بھی جاتا ہے انسان. لیکن ادھر جو ڈسکشن کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو بنائے ہیں وہ ہمیں روٹین اور سٹرکچر دینے کے علاوہ، ڈسپلن دینے کے علاوہ کیا چیز کرتا ہے، ہمیں اس کی گنتی، یعنی آپ دیکھیں کہ رات کی جو چاند ہے اس سے بھی دن مہینے کون سا دن ہے کون سا نہیں ہے یہ ایک سمجھ آتا ہے، اور دن کی جو سن ہے اس کے تھرو بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہے کہ کون سا سال ہے اور سال کا کون سا مہینہ ہے. اس کے علاوہ یعنی اس سے اگر آپ اگین انسان کی نفسیات کو دیکھیے تو انسان انجوائے کرتا ہے اگر اس کو کچھ لک فارورڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی دن رات اس طرح سے نہ ہوتے جس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہمارے کیلنڈرز کا، تو ہم ایک تھوڑا سا بورنگ انسان فیل کرتا ہے زندگی، یعنی وہی ایسا لگتا ہے اچھا بس اٹھتے ہیں اور دن ہو جاتا ہے پھر رات ہو جاتا ہے پھر دن ہوتا ہے پھر رات ہوتا ہے. اب ایک کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، آج ہفتے کا کون سا دن ہے، اچھا ویکینڈ کب آئے گا، اچھا فلانی ڈیٹ کو اس جگہ جانا ہے، اس دن اس کی پڑھائی کا ایگزام ہے، اس دن یہ چیز ہے، فلانا دن تقریب ہے، کوئی بھی چیز یعنی. اور یہ بچہ کون سے سال کا ہو گیا. آپ ابھی کبھی ہم اپنے پرانے یعنی انسسٹرز کی باتیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں یہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے یہ سال میں، چاہے اسکول میں اس زمانے میں اگر ڈیٹ آف برتھ کا اتنا میٹر نہیں کرتا ہوگا تو آلریڈی ہمیں تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے کیسے لوگ جیتے ہوں گے کہ جنہیں اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ ایگزیکٹلی یا انسان کو خود اپنی ڈیٹ آف برتھ نہ پتہ ہو. تو ظاہر ہے یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے، لیکن پچھلے زمانے میں بھی لوگ ایک کاؤنٹ، ایک منتھ کا کاؤنٹ، کون سا دن ہے، پیر جمعرات جس نے روزہ رکھنا ہے، جمعے کا دن ہے اس کو جمعہ پڑھنا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے ہم پر کہ ہمیں دن، مہینے، ہفتے، سال، سیزنز یہ سب چیزیں دی ہیں تاکہ ایک وقت گزرتا ہے تو ہم کسی نہ کسی چیز کو لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے سردیاں پسند ہیں وہ سردیوں کا انتظار کرتا ہے، جیسے بہار پسند ہے، جیسے گرمیاں پسند ہے، جیسے چھٹیاں پسند ہیں، جیسے کوئی چیز پلان کرنی ہے تو اس چیز کی کہ اگر ہم صرف کیلنڈر بول دیتے ہیں نا تو اس طریقے سے ہم اندر تک جذب نہیں کر پاتے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب انسان کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایک اس کو انجوائے کوئی بھی کام پلان کرنا ہوتا ہے. ہم اگر کورس ہی کر رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا
کتنے عرصہ اور لگے گا، اچھا ہم یہاں تک پہنچ گئے، اتنے سپارے ہمارے ہو گئے. تو چاہے ہم نے پورا بھی الگ سے پڑھا ہو، لیکن ہمیں کسی بھی چیز میں کاؤنٹنگ یا حساب یا کیلکولیشن کرنے میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ جیسے جیسے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ انجوائے کرتا ہے کہ اچھا میرا کتنا ہوم ورک باقی ہے، اچھا مجھے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے. تو کسی بھی چیز میں ایک کاؤنٹنگ، ایک حساب، ایک اندازہ ہوتا ہے، اس چیز کو انسان انجوائے کرتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ڈال دیا جس سے ہم صرف انجوائے نہیں بلکہ اس کو اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں نا، اگر یہ سارا ٹائم، کیلنڈر اور ڈیٹ اور صبح شام یہ سارے وقت نہ ایسوسیٹ ہوتے سورج اور چاند کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے دونوں دورے تہرے فائدے ہمارے لیے بنا دیے. لیکن اگر ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں پھر بھی دی ہیں، تو ہم تھوڑا سا ہمارا ٹائم مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ سے مطلب ہے کہ انسان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اثر ہو گئی ہے. جو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا فجر ہے، دن کے کون سے حصے میں آپ ہیں. اگر خدا نہ خواستہ نان مسلم ہوں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ، ان میں سے بہت لوگ ہیں پورے ویکینڈ گھر میں ہی آرڈر کر لیا اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نہ صبح کو پتہ ہے شام ہے کب نیند آ گئی، کب اٹھے، ٹی وی بند ہوا نہیں ہوا، اور مطلب ہے کہ کوئی کتے بلی نے چاٹ لیا، کچھ ہو گیا، اٹھ گئے آپ نے، پھر مطلب ہے کہ باتھ روم چلے گئے، باتھ روم جانے کی فیلنگ آئی تو مطلب آپ کا کوئی کلاک ٹیمپریریلی بھی ورک نہیں کر رہا ہوتا تو آپ بالکل لاسٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک باشعور زندگی گزارنے کے ہر طریقے سے موقع دیے ہیں، اور اس کو تھینکفل ہونے کے، یعنی کہ اس کے بارے میں شکر گزار ہونے کے بھی موقع دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریئلائز کرایا کہ دیکھو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا کہ دن اور رات ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم دن کو روک سکیں، اور ایک دن بھی دنیا میں یہ اعلان ہو جائے کہ نہیں اب جو ہے کہ وہ لائن سے 3 دن رات ہوگی یا 3 دن دن ہوگا، رات نہیں آئے گی. ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ کتنے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا قدرت ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے، اور اس قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ بھی کس کس طریقے سے پہنچایا ہے وہ بھی سمجھ آتا ہے. شاید کا آخری حصہ ہے وَكُلَّ، اور ہر شیئن چیز، فصلناہ، فا صاد لام، تفصیل کا لفظ بھی اسی سے، یعنی ہم نے پیش کیا تفصیل سے، تفصیلا بہت خوب کھول کر اچھی طرح تفصیل سے. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فائدے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن ڈھونڈنے کے حساب سے بتاتے ہیں کہ مون چاند بنایا، کبھی روشنی کے، ٹھنڈی روشنی کے حساب سے جسٹ انف، جیسے نائٹ لائٹ اور ڈے لائٹ کا فرق ہے نا، تیز روشنی جب چاہیے ہو تو بڑی لائٹ کھولتے ہیں، اور سونا ہو تو ایک نائٹ لائٹ سی کھولتا ہے انسان کہ چلو آنے جانے کے لیے، باتھ روم کے لیے نظر آئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈے لائٹ، نائٹ لائٹ ہمارے لیے بنائی، ڈائریکشنز کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، سیزنز کے لیے دیتا ہے، کیلنڈر کے حساب سے دیتا ہے، فضل تلاش کرنے کے لیے، اور بہت سے اور بھی فائدے ہیں. یہ جو ہمیں تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا الحمدللہ. اور ہم آگے آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں. وہ اور اچھا ایک اور جو چیز آپ کو دن اور رات کی یہاں پہ نشانی کیوں پیش کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 11 میں انسان کی اجلت پسندی کی بات کی ہے، اور آگے آیت نمبر 13 میں بھی قسمت کی بات کی گئی ہے، اس کے اعمال کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پہ اجلت کے بعد ہی اللہ نے دن اور رات کا اس لیے بھی بتایا کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے رات کے بعد دن آتا ہے نا، تو ایک اندھیرا ہوتا ہے تو ہم دن کو زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اٹھ کے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو انسان کو کبھی بھی ایک فرق، ایک ایکسائٹمنٹ، ایک انرجی، سورج کی روشنی سے ایک انرجی، وائٹامن بھی ملتا ہے، وائٹامن ڈی، ٹھیک ہے، اس سے طاقت زیادہ ملتی ہے انسان کو. تو اسی طریقے سے کہ انسان اجلت کی بات جو ہو رہی تھی کہ انسان غم میں پریشان ہو کر غلط چیزیں نہ مانگنے لگے، کہ دن آتا ہے یعنی مشکلات دور ہوتی ہیں، برا وقت اچھا وقت سب آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ رات آتی ہے پھر صبح ہوتا ہے، رات آتی ہے صبح دن ہوتا ہے. اس سے کیونکہ انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے بنی ہوئی ہے جس طرح یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کہ مشکلات بھی آئیں گی اور اچھا وقت بھی آئے گا. مشکلات میں صبر چیک ہو رہا ہے، اچھے وقت پہ شکر چیک ہو رہا ہے. اچھے وقت کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، یا صرف اس کو بس خوشی ہونے میں یا بس کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، یا کوئی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پروڈکٹیو بناتے ہیں. رات کو صرف سونے میں گزار لیتے ہیں، یا پھر ہم اس میں بھی اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد ہی انسان کو بتایا کہ اس کو اجلت نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے. جس طرح رات میں آپ 2 گھنٹے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس 2 ہی گھنٹے کی رات کافی تھی،
کیونکہ اللہ نے جتنا ہمارے لیے بہتر سمجھا اس طریقے سے رات کی. جب رات کو لمبا سمرز میں گرمیوں میں کرنا چاہا, جب سردیوں میں چھوٹا کرنا چاہا, جب دن کو لمبا کرنا چاہا, جب دن کو چھوٹا. تو اسی طریقے سے زندگی بھی ہماری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور اس میں ہمیں عجلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں, ہمیں اپنے کام کرنے کی چیز کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی صحیح دعائیں کرنی چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور قبول کرتا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح دن اور رات چلاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ہمیں چیلنجز کے لیے, کیونکہ ہمیں بھیجا ہی دنیا میں اس لیے نا کہ ایک ٹیسٹ کا ٹائم ہے, وہ گزار کے انشاءاللہ جنت کے لیے ریڈی ہو کے آ جائیں. ٹھیک ہے, پھر ہم آگے اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَكُلَّ, اور ہر انسان الزمناہو, لازم کر دیا ہو, لام زائی میم, الزام کا لفظ بھی ایسے نا, اسے الزام لگا دیا جاتا ہے کسی کے اوپر, تو اس کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے طائرہو. طائرہ تا یا را سے ہے, جس کا ویسے مطلب پرندہ بھی ہوتا ہے, اور طیارہ جیسے ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز کو نا, اڑنے والا یعنی, تو اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے طائرہ. طائرہ کے ہم دیکھیں گے کہ تھوڑی سی گہری آیت ہے یہ بھی, اس میں ہم دیکھیں گے کہ دو میننگز لے سکتے ہیں. اعمال بھی اس کے ساتھ لازم کر دیے گئے ہیں, یا اس کی قسمت اس کے ساتھ لازم کر دی گئی. یہ دونوں تھوڑے سے اوور لیپ کریں گی میننگز, لیکن ابھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جائیں گے. فی میں عنقہ, عین نون قاف, عنق ہوتا ہے اس کی گردن کے ساتھ. وہ اور نخرجو, نون سے ہے نون, ہم خارج کریں گے, ہم لے کر آئیں گے, لہو اس کے لیے, یوم القیامتی, قیامت کے دن, کتاباً کتاب, یعنی ایک کتاب, ایک ریکارڈ, یلقاہو, وہ ملاقات کرے گا اس سے, یا پائے گا اس کو, لقی سے ہے, منشورہ, نشر کیا ہوا, پورا پورا کھلے عام, بالکل ہر چیز اس میں نشر کی ہوئی. ہم کہتے ہیں نا خبر نامہ نشر ہو رہا ہے یا نہ خبریں نشر ہوئی ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے, اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب لے کر آئیں گے جس میں وہ ہر چیز کھلی ہوئی پائے گا. تو اس کا اسکالرز نے ایک تو معنی یہ لیا ہے کہ جیسے لفظی مطلب طائرہ کا مطلب ہوتا ہے برڈ, ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کا میننگ لیتے ہیں کہ انسان کی گردن پر اس کی اعمال لازم کر دیے گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اس بات کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ البتہ ہر انسان کی شامت عمل اس کی گردن میں ہے. یعنی اس کا جو عمل کی جو شامت ہے, یعنی اس کو جو فالو کرے گا, عمل اگر وہ اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا, عمل وہ برا کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا. یعنی چاہے لانگ ٹرم میں چاہے شارٹ ٹرم میں, آخرت میں جو بھی, یعنی ہر عمل کا جو رزلٹ ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اب وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے. اور اس عمل کو طائرہ کیوں, جس طرح پرندہ ہوتا ہے نا وہ اڑ جاتا ہے, تو ہمارے عمل بھی جو ہم کرتے ہیں پھر وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا کہ ہم اسی کو نہیں فکس کر سکتے. ہاں البتہ میں یہ حدیثیں ضرور ملتی ہیں کہ جب اگر تم سے کوئی برا عمل ہو جائے تو اس کو تم اس کے بعد فوراً اچھے اعمال کرنے لگو, کیونکہ اچھائی برائی کو ختم کر دیتی ہے, یعنی اچھے اعمال کرنے لگو. تو وہ پرٹیکولر عمل تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا یا ہم نے کوئی غلط کام کر لیا. کچھ چیزوں کی معافی تلافی ہے, کچھ چیزوں پہ توبہ کرنا ہے, لیکن پھر بھی اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل انسان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا بیسکلی اس کی گردن میں باندھ دیا گیا ہے اس کا رزلٹ اس کے عمل کا. تو اب انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ انسان کی آخرت میں اس کا ریکارڈ جو بنے گا وہ اس طرح ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ اس کو کیسا شوہر ملا یا کیسی ساس ملی یا کیسے اس کو کولیگ ملا یا اس کو بچے کیسے ملے. ضرور اس کو ٹیسٹ الگ الگ طریقے سے کیا جائے گا, لیکن اس کے اپنے عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے پھر بھی اپنے آپ کو دین پر کتنا رکھا. اور ظاہر ہے ظالم کے ظلم برداشت کرنے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے, انسان کے اپنے ری ایکشنز کی بات ہو رہی ہے کہ جو چیز اس کے اپنے کنٹرول میں ہے. ظلم اگر کہیں ہو تو وہاں سے تو ظاہر رہنا پسندیدہ بھی نہیں ہے, لیکن جو بتانے کی بات یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ انسان کی اپنی گردن میں بندھا ہوا ہے کہ اس کی آخرت کی کتاب کیسی کھلے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال, تو اس آیت میں اگر جو اس کی گردن میں بندھا ہوا ہے اس کا جو
عمل سے لیا جائے کہ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے عمل ہمیں چلاتے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں، ہم سیدھی راہ پہ ہیں کہ نہیں. گلے میں جو چیز بندھی ہوئی ہو وہ ایک طرح سے ڈریگ کر رہی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو انسان جانوروں کو بھی باندھتے ہیں، یعنی گائے کو، کیمل کو، یہاں پہ پیٹس رکھتے ہیں تو ڈاگس کو، تو وہ گردن میں باندھتے ہیں نا، یعنی کہ لیش وغیرہ اس کی. تو انسان بھی اپنے اعمال کے حساب سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ڈائریکشن میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنی کتاب کو پائے گا کھلی ہوئی. اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی، ایک چیز بھی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی اور وہ وہاں نہ پائے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ گردن میں اس کا نصیب لگا ہوا ہے، یعنی قسمت، اس کو بھی ہم اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. کائنڈ آف کنیکٹڈ ہی ہے، کیونکہ انسان کے اعمال، اس کی دعائیں، اس کے اچھے کام، اس کے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پاتھ بھی اسی طرح بناتے جاتے ہیں. اصل میں تو لوح محفوظ بے شک ہماری قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ہر سال، ہر ہفتے اس کو رینیو کرنے کا، بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری دعاؤں، ہماری عبادتوں، ہماری صلہ رحمی کی وجہ سے، کہ ہمارے ساتھ مطلب کوئی بھی چیز ہو رہی ہے. ایون کہ دکھ اگر آتے بھی رہیں گے تو اس میں بھی ہماری نصیب بہتر ہو جائے گا کہ ہمارا ریاکشن مایوسی کے بجائے اللہ سے مزید قریب ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ انسان کی جو گردن میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر فلانی چیز ہو جاتی تو پھر ایسا نہ ہوتا، یا کسی سے شادی ہو جاتی، یا جاب اگر باہر ہو گئی ہوتی. یعنی اس کی اپنی گردن میں لگے ہوئے سے مطلب ہے کہ اس کی قسمت میں جو چیز تھی، وہ برائی آنی ہے، پریشانی آنی ہے، اچھا وقت آنا ہے، وہ اس کی اپنی گردن میں لگا ہوا ہے. یعنی اس کی اس طرح کی کانورسیشن سے نہیں ہوگا کہ اچھا شوہر کا مال تو بیوی کی قسمت سے آتا ہے، یا بچے، بیٹیاں ہو رہی ہیں تو ان کی قسمت میں اس وجہ سے لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی قسمت بنائی ہے، اور چاہے وہ دوسرے ملک چلا جائے جاب کرنے کے لیے، چاہے اس کو سارے بیٹے پیدا ہو جائیں، چاہے اس کی بیوی اس کو اچھی ملتی ہے، بری ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ایسوسیٹ کر لے کہ اس نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوتا ہے، یا اس کی جاب اس جگہ لگ گئی ہوتی، یا اس نے گھر اس علاقے میں لیا ہوتا ہے، یا اس کی اپنی گردن میں اس کی قسمت لکھی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی، یا یہ چیز ہو جاتی تو یہ چیز ہو جاتی. طائر کا میننگ اگر ہم لیتے ہیں قسمت کے حساب سے، تو آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں وہ لوگ پرندہ اڑا کے اپنی قسمت کا حال پتہ کرتے تھے، یا کسی فیصلے کو کرنا ہو تو ایک طریقے سے ایک پرندے کو پکڑ کے اس کو پھر ریلیز کرتے تھے، اور دیکھتے تھے اگر وہ سیدھی طرف گیا تو اس کا جواب یہاں سمجھتے تھے، اور اگر وہ الٹی طرف گیا تو اس کو اس فیصلے کو نہ سمجھتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ قسمت کسی اور چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، کہ اس نے پرندہ نے کیا کہا، یا کون سا مہمان آیا، اگر کوا آ گیا تو، یا پرندے نے کون سا لیٹر چوز کیا تو اس کے حساب سے آپ کی قسمت ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے. اور یہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنی لائف جس طرح سے ہم گزارتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو، یعنی اگین اگر ہم جلد بازی سے کنیکٹ کریں، دن اور رات، یعنی مشکلات بھی آئیں گی، اچھا وقت بھی آئے گا، برا وقت بھی آئے گا. ہر انسان کا عمل ڈیفائن کرے گا کہ اس کی آخرت کی کتاب کیسی بنے گی، اس کے اندر کتنا اچھا لکھا ہوا ہوگا. اور اس کے بارے میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو بھی اپنی آخرت کی کتاب اچھی ایسی چاہیے کہ وہ اسے دیکھے اور شوق سے دیکھے اور دکھائے، تو اسے چاہیے کہ بہت ایکسیسو، بہت ہی زیادہ استغفار کرے. اب زیادہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنا انسان استغفار کرتا ہے اتنے اس کی گناہ مٹتے جاتے ہیں، اور جتنے گناہ مٹتے جائیں گے اتنا امبیرسنگ وقت کم ہوتا جائے گا آخرت میں. انسان اگر چاہے گا نا، دنیا میں بھی کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی ڈائری ہوتی ہے، امتحان کا کوئی پرچہ ہوتا ہے، آپ کے اچھے نمبر آتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ بھی دیکھیں، کوئی اور بھی دیکھے. جس چیز کو آپ نے بڑی محنت سے یا بڑی کوالٹی رائٹنگ کی ہوتی ہے، بڑا کوئی شعر، کوئی اچھا پیراگراف لکھا ہے، تو آپ تبھی کسی کو دکھائیں گے جس میں کوئی دیکھنے والی چیز ہوگی. بالکل اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہماری کتاب تبھی اچھی ہوگی جب ہم شرمندہ نہیں ہو رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے اپنے اکیلے وقت میں یہ کیا تھا، یا میں اپنے دماغ میں اتنا بغض پال کے رکھی تھی، یا میں نے کسی کے بارے میں اس طرح سے جج کیا تھا، یا میں نے کسی کا ٹھٹا اڑایا تھا، مذاق اڑایا تھا، یا جج کیا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیسے ہوگا؟ اب جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اور پھر ہم استغفار کے فوائد تو ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ہم گناہ کی بھی ٹینڈنسی بھی کم ہوتی ہے. جب آپ غلط
کام سے باقاعدہ شعوری طور پہ معافی مانگ رہے ہیں تو اب فیوچر کے بھی غلط کام خود ہی آپ کے کم ہونے شروع ہو جائیں گے. اور جو انسان استغفار بھی پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی دعائیں قبولیت بڑھ جاتی ہے. جو تقویٰ والا انسان ہوتا ہے تو نیکیاں کس طرح بڑھیں گی؟ جب ہم مٹاتے جائیں گے اپنے برے اعمال کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقے سے شعور دلایا ہے یہاں پہ، جو کمبینیشن آف آیات ہیں، کہ انسان سب سے پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کر لے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی بیسس پر ڈیفائن کرے گا اس کی بک کیسی ہے، اور اس کی گردن میں لکھ دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. بالکل نہ اس کو وہ اوائڈ نہیں کر سکتا کہ میں نے عمل کوئی کیا اور اس کا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو. جو بندہ ایک مثقال ذرۃ شر یرا، ہر دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ایک ذرے برابر بھی شر ہے یا ایک ذرے برابر بھی خیر ہے وہ انسان وہاں پہ پائے گا. اور اگر ہم گلے میں اس کی قسمت لٹکا دی گئی ہے تو بھی ہم دوسروں کے اوپر بلیم کرنے کے بجائے اپنی قسمت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یہ دعا بھی ہے مسنون کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں جو برائی ہے اس کو دور کر دے، یعنی جو مشکلات آنی ہیں. اور اسی سے ہمارا ایمان بڑھے گا کہ ہم استخارہ کر کے اور غلط کوئی بھی فیصلہ کرنے میں اپنی مایوسیوں سے بچیں گے، اور ہمیں جلد بازی نہیں ہوگی، یا ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے. اور آخرت میں ہمیں کیا کہا جائے گا اس کتاب کے بارے میں؟ اقرا، پڑھ، کتاب کا، اپنی کتاب کو، یعنی کتاب کتب سے نا کافتہ بھی با، اور کا یعنی تیری، یعنی اپنی کتاب کو پڑھو. کفا کافی ہے، بی نفسی کا، یہ تیری نفس کے لیے، یہ تمہارے لیے، الیوم آج، علیکا تیرے اوپر، حسیبہ حساب کرنے کے لیے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کسی کے سامنے وہ چیز پروف لا کے رکھ دیں، پھر وہ کیا بولے گا؟ نہ وہ جھوٹ بول سکے گا، نہ وہ ایکسکیوز. جب وہ ویڈیو بھی ہوگی جس کے اندر ہر چیز موجود ہوگی کہ یہ ایکسکیوز بھی جھوٹا تھا، یا ایکسکیوز اپنے آپ کو اسی لیے دیا تھا کیونکہ ہم غلط کام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز تو یہاں پہ کرنی ہوگی. تو انسان خود اپنے لیے جج کرے گا. یعنی اس کے بارے میں یہی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بہترین جسٹس ہے، بہت پکا انصاف ہے کہ انسان کو خود موقع دیا جائے گا کہ وہ، یہ حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت زبردست انصاف ہے کہ انسان کو اپنا فیصلہ کرنے کا خود موقع دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ یہ کرے گا کہ جو اس کی مرضی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اتنا ایویڈنس، اتنا پروف رکھا جائے گا کہ وہ خود سوچے گا کہ میں کس لائق ہوں، میں کیا مستحق ہوں، میں کس چیز کے مستحق ہوں. انہیں اس کے پاس اس کے آگے پیچھے ہونے کے کوئی ہوگا ہی نہیں. ساری چیزیں اس کے سامنے اس طریقے سے پیش کی جائیں گی. اب یہ غیب ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز کس طرح پیش کریں گے، کہ سب چیزیں ہر بندے کے سامنے ہوں گی، اور ہماری بھی ہر ایک کے سامنے، ہر بندے کی چیز ہر کے سامنے ہوں گی. اور یہ سب کچھ کس طریقے سے ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمیں دن رات دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عجلت سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط دعاؤں سے بچائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر فیصلہ، ہر عمل اپنا صحیح طریقے سے کرنے والا بنائے، زیادہ زیادہ استغفار کرنے والا بنائے، اور ہر عمل سے پہلے سوچنے والا بنائے کہ میری آخرت میں کتاب میں فرشتے کیا لکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اب قرآن کے فہم کی دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.